بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بہت بڑی خبر، اگلے 24 گھنٹوں میں امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کی تیاریاں باندھ لی۔ تباہ کن طیارے مشرق وسطیٰ میں پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ کس طرح سے ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین، چائنا نے امریکہ کو وارننگ جاری کر دی ہے اور ایران کے میزائل امریکہ کو مزہ چکھانے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ ایران نے امریکہ کی ایک اور بڑی سازش کو بے نقاب کر دیا، کس طرح سے اندر کھاتے ہاتھ جوڑتا رہا اور اب جو ہے وہ جنگ کی دھمکیاں، اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین، ایران نے اسرائیل کو دیا ہے ایک بڑا دھچکا۔ اسرائیل کی یوں کہہ لیجئے کہ ساری کی ساری پلاننگ پر پانی پھر گیا ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے ان کی۔ اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ آج کے ویلاگ میں ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے یعنی کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تیسرے ملک کے ذریعے ایران کے ساتھ امریکہ مسلسل روابط کر رہا ہے گزشتہ چند دنوں سے۔ جب سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شام کے بارڈر کے نزدیک جو امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، بقول امریکہ کے وہ اردن میں تھا، لیکن اردن کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی کہا کہ وہ اردن میں نہیں تھا بلکہ وہ شام میں تھا، جس پر ایران کے حمایت یافتہ جنگجو جو ہیں عراقی جو ریزسٹنٹ فرنٹ ہے ان کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا۔ اور اس میں ناظرین امریکہ نے کہا جی ہمارے 3 فوجی مارے گئے، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 40 فوجی امریکہ کے اس میں مارے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں زخمی بھی ہیں۔ تو اس کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایران اس میں براہ راست ملوث ہے اور ایران پر ہم اٹیک کریں گے۔ اب اس سے جو بائیڈن کی جانب سے کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتے، اور اس کے ذریعے انہوں نے جناب سوئس کے ذریعے جو سوئس گورنمنٹ ہے اس کے ذریعے ایران سے رابطہ کیا اور ایران سے کہا جی کہ ہمیں فیس سیونگ کے لیے کسی ایک تنصیب کے اوپر حملہ کرنے دیں، کسی جگہ پہ ہم حملہ کریں گے اور ایران اس کی جوابی کارروائی نہ کرے، اور ہم جنگ کو مشرق وسطیٰ میں بڑھانا نہیں چاہتے۔ لیکن ایران کی جانب سے ایک ہی جواب دیا گیا، انہوں نے کہا کہ اگر ایرانی سرزمین پر ایک بھی حملہ ہوا، کسی بھی جگہ پر ایرانی زمین ہوئی وہ، اور اگر اس میں کوئی جانی نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں ہم امریکہ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ خطے کے اندر موجود ان کے فوجی اڈوں کو جو ہے وہ ہم تہس نہس کر دیں گے۔ یہ امریکہ بات ذہن میں رکھے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے پاس ایک تباہ کن میزائلی طاقت بھی ہے، اور حالیہ دنوں میں اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ، اس کی نیول فورس تمام کی تمام جو ہے وہ کافی زیادہ ایکوپڈ ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر ایران نے کافی زیادہ ترقی کیا اور اس کے ڈرون جو ہے وہ رشیا تک استعمال کرتا رہا ہے یوکرائن وار کے اندر۔ تو ناظرین، اب امریکہ نے بڑی دھمکی دی ہے۔ اب ڈیلی میل کی جانب سے خبر رپورٹ کی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کو حتمی شکل دے دی ہے، اور اس سلسلے میں 6 امریکن ایئر فورس کے جو ہے وہ KC-135 ری فیولنگ ٹینکر مڈل ایسٹ پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ ری فیول ٹینکر جو ہے وہ کیوں پہنچے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی اسٹرائک فورس ہے، یعنی حملہ کرنے والی جو ایئر فورس ہے، وہ اتنا فاصلہ ہے کہ وہ ایران تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، راستے میں ان کو ریفیولنگ کی ضرورت پڑے گی۔ آس پاس کا کوئی بھی ملک ہے وہ ان کو ریفیولنگ کی بالکل بھی پرمیشن نہیں دے گا، کیونکہ ایران نے ان کو وارننگ دے رکھی ہے کہ اگر کسی نے اس سلسلے میں امریکہ کی مدد کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے نمٹا جائے گا۔ ماضی میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس طرح کی ایک کوشش کی گئی تھی ہلکی سی، تو اس کے بعد عرب امارات کے جو بندرگاہ ہے وہاں پر کھڑے ہوئے ان کے بحری جہاز کو ہٹ کر دیا گیا تھا ایران کی جانب سے، اور یہ ایک بڑا میسج دیا گیا تھا۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات بھی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ناظرین، اب جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے یہ 6 ایئر فورس کے KC-135 ریفیولنگ ٹینکر مڈل ایسٹ کے کس ملک میں پہنچے، کہاں پہ پہنچے، اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اور بتایا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں امریکہ جو ہے وہ تہران پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس تمام سینیریو کے اندر چائنا نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ جو جنگ کو ہوا دے رہا ہے وہ دینے سے باز رہے، خاص طور پر ایران کے اوپر اگر اس نے حملہ کیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ دوسرے لفظوں میں ڈائریکٹ دھمکی
چائنا نے دی ہے کہ ہم جو ہے وہ پھر آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ آلریڈی جو امریکہ کا جو سعودی عرب کے اندر ایک جو ورلڈ شو ہو رہا ہے اس کے اندر چائنا کے تباہ کن جنگی طیارے بھی موجود ہیں، اور ناظرین خطے کے اندر روس جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو یہاں پہ ایران پہ حملہ امریکہ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ خطے کے اندر امریکہ کے کم و بیش مختلف اڈوں پر 50,000 فوجی موجود ہیں، اور اگر ایک حملے کے اندر 40 فوجی مارے گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے پہلے جو تقریباً 150 حملہ ہوا ہے اس کے اندر کتنا نقصان امریکہ کا ہوا ہوگا۔ امریکہ نے پہلے ترلے منتیں کی کہ ہمیں کوئی چھوٹا موٹا حملہ کرنے کی جو ہے وہ دیں اور اس کے بعد اس کی جوابی کارروائی نہ کریں۔ ایران نے واضح طور پہ ٹھوک کے جواب دیا جی کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر ہم آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل جو ہے اس نے ایک بڑی جسارت کی ہے، اس نے کوشش کی کہ اپنے جو ایجنسیز ہیں موساد کے ذریعے اس نے ایران کے اندر کچھ گھنونے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے جاسوسوں کا ایک نیٹ ورک جو ہے اسے سرگرم کیا، اور اس نیٹ ورک کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ کچھ جو اہم ترین تنصیبات ہیں ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ ناظرین آج جو ہے وہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں اسرائیل کے جو پے رول پہ کام کرنے والے غدار تھے ان کو پکڑ لیا ہے۔ اس میں کچھ موساد کے ایجنٹس بھی شامل ہیں، اور ان کا انجام کیا ہوگا یہ آپ نے پچھلے ہفتے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ایران نے موساد سے تعلق رکھنے والے 4 اسرائیلی ایجنٹوں کو پھانسی دے دی تھی اور سرعام پھانسی دی تھی۔ اب ناظرین امریکہ اور اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا ہے کہ ایران کی سرزمین پہ ایک بڑا آپریشن ہوا ہے جو سی آئی اے اور موساد کے پیرول پہ کام کرنے والے ایجنٹ سے ایران کے اندر ان کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے درجنوں کے حساب سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو اس سلسلے میں کوئی سوشل میڈیا کے اوپر بھی کیمپین کر رہے تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ تو ایران کو یہ ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے اس حملے کی جسارت کر سکتا ہے؟ تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو بائیڈن کو اس وقت کافی زیادہ پریشر کا سامنا ہے کہ کیا جو ان کے فوجیوں پر حملے ہوئے ہیں، جو ان کے تقریباً 40 فوجی مارے گئے ہیں، اس کا جواب امریکہ کو دینا چاہیے، کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے۔ لیکن ناظرین دوسری جانب ایران جو ہے اس نے بھی اپنی پراکسیز کا جو ہے وہ بڑا نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے، اور اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے اندر اور دیگر جو عرب ممالک کو جو تگنی کا ناش نچایا ہوا ہے اس کے پیچھے سب کو پتہ ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور تمام کے تمام پراکسیز کو ٹارگٹ دینا اور کس طرح سے گیم کو چلانا ہے، یہ سب کو جو ہے وہ ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور ایران برملا اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ خاص طور پہ غزہ کے اندر جو اسرائیلی فوج کا جہنم بنا ہے اس کے پیچھے، اور حماس کے علاوہ حزب اللہ ہے، اس کے علاوہ انصار اللہ یمن ہے، عراقی ریزسٹنس فورسز ہیں، حشد الشعبی ہے، کتائب حزب اللہ ہے، اور امام حسین برگیڈ ہے۔ یہ تمام کے تمام جو برگیڈز ہیں یہ اس وقت کام کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف۔ تو اب ناظرین امریکہ جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹوں میں ڈیلی میل کا یہ دعویٰ ہے کہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن یہ حملہ اگر ہوا، جس کے چانسز 50-50 ہیں، اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو پھر مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ ایران جو کہ ایک امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اناؤنس نہیں کیا ہوا، لیکن ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور میں بھی کہ ایٹمی ہتھیار انہوں نے بنا بھی لیے ہوں، تو وہ امریکہ کو سرپرائز کر سکتا ہے۔ معاملات کافی زیادہ مشرق وسطیٰ کے ہاٹ چل رہے ہیں، کافی سچویشن جو ہے وہ انٹینسیفائڈ ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔